انسان کو ہاتھ سے دیے ہوئے ہیں محسوسات، دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، سونگھنے کی قوت، چھونے کی قوت، چکھنے کی قوت. یہ قوتیں اللہ نے دی ہے جو محسوسات ہوتی ہیں. تو ایک درجہ محسوسات کا ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو اللہ پاک نے ہمیں قوتیں دی ہیں ان قوتوں کے ذریعے سے محسوس کر لیتے ہیں. بعض دیکھنے کی قوت کے ذریعے سے، اور بعض چیزیں ہم محسوس کرتے ہیں سننے کے ذریعے سے. آنکھوں سے نظر نہیں آتی لیکن وہ سنائی دے دیتی ہے. سننے کی بھی ایک قوت ہے، اس کے ذریعے سے اس کا ادراک ہو جاتا ہے. اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک کہ وہ چکھو نہ تو اس کا پورا ادراک نہیں ہوتا. یہ کڑوا ہے، میٹھا ہے، کس طرح اس کا ذائقہ ہے، تو وہ تو چکھنے سے پتہ چلتا ہے. اور پھر بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو چھونے سے پتہ چلتا ہے کہ جب چھوئیں گے تو پتہ ہوگا کہ یار یہ سرد ہے، گرم ہے، سخت ہے، نرم ہے، کیا اس کی نوعیت ہے. تو اس کا ادراک وہ چھونے سے ہوتا ہے. کچھ چیزیں اللہ نے ایسی بنائی سبحان اللہ، دیکھنے سے بھی ادراک اس کا نہیں ہوتا، نہیں سمجھ پاتا ہے انسان. اور وہ سننے سے بھی نہیں ہوتا، اور چکھنے سے بھی نہیں ہوتا، اور چھونے سے بھی نہیں ہوتا جب تک سونگھ نہ لے. بہت سی خوشبوئیں یا بدبوئیں اس کا جو انسان اس کا ادراک اور احساس ہوتا ہے وہ سونگھنے سے ہوتا ہے. تو ایک درجہ ہماری معلومات جو ہمیں حاصل ہوتی ہیں وہ محسوسات کے ذریعے سے. یہ جو اللہ پاک نے ہمیں نعمتیں دی ہیں چکھنے کی اور سونگھنے کی، سننے کی، دیکھنے کی، چھونے کی، تو اس سے ہم معلومات حاصل کرتے ہیں. لیکن کچھ معلومات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہمارے ان ظاہری جو اللہ نے ہمیں قوتیں دی ہیں اس سے اس کا پورا ادراک، سمجھ بوجھ، اس کو سمجھنا وہ اس سے نہیں ہوتا. بلکہ ایک اور نعمت اللہ نے انسان کو دی ہے عقل کی، اور وہ عقل کے ذریعے سے اس کو سمجھتا ہے کہ یہ شخص ہوشیار ہے یا پاگل ہے. اب وہ ظاہری دیکھنے سے نہیں، ایک اللہ پاک نے اندر جو سمجھ بوجھ رکھی ہے اس سے ادراک ہوتا ہے. اور بھی بہت سی نعمتیں ہیں جسے ہمیں عقل کے ذریعے سے اس کا پتہ چلتا ہے، اور ظاہری جو یہ ہمارے قوتیں ہیں اس سے اس کا پتہ نہیں چلتا. اور ان معقولات سے بھی آگے کا ایک درجہ ہے کہ وہاں تک عقل کی رسائی نہیں، اور وہ محض سچے خبر سے اور ایک سچے کے کہنے کی وجہ سے وہ اس پر اعتماد بھی کرنا پڑتا ہے، اس پر ایمان بھی لانا پڑتا ہے. اس سچائی کو چونکہ اس سچے نے بتایا، جس سچے کے بارے میں بار بار تجربہ ہوا اور اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور اس کی باتیں واقعی وہ سچی نظر بھی آئی بعد کے زمانوں میں، اور اس زمانے میں ان سچوں نے اطلاع دی، اور پھر وہ اطلاع
اگر قرآن کریم کی آیات کی شکل میں اور حدیث مبارکہ کی شکل میں ہو، سبحان اللہ، وہ تو بہت بڑی چیز ہے، پکی بات ہے، پتھر کی لکیر ہے، اور واقعتاً وہ سچ ہے، حق ہے، لا ریب فی، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، اور وہ سچائی پر مبنی کلام ہے۔ تو جب سچی خبر آئی تو اس کے بعد یہ کیسے والی بات کہ یہ کیسے ہوا، یہ بڑی بیماری ہے۔ تو جب یہ اس قسم کے واقعات کی اتنی تھوڑی سی دیر میں پورا سوا پارہ حضرت جبریل نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل کیا، اتنی دیر میں کہ وہ اونٹنی ساتھ چل رہی ہے اور حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ ساتھ ہے اور رسی پکڑی ہوئی ہے، اور تھوڑی دیر میں وہ وحی کی کیفیت طاری ہوئی اور پورا سوا پارہ حضرت جبریل نے پیغمبر علیہ السلام کی طرف منٹوں میں منتقل کیا، منٹوں میں۔ تو اس پر بڑی حیرت ہوتی ہے، لیکن اللہ کا ایک عجیب نظام ہے، اور ان جدید آلات نے اس قسم کی چیزوں کے بارے میں، جس کے بارے میں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیسے تھوڑی دیر میں سوا پارہ ایک مخلوق نے دوسرے مخلوق کی طرف منتقل کیا اور انہوں نے لے لیا منٹوں میں۔ یہ کیسے منٹوں میں، یہ کیسے؟ یہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم کائنات میں بھی چیزیں اور اپنی نشانیاں ظاہر کرتے رہیں گے، اور خود انسانوں کے نفسوں میں، جس سے یہ بات کھلے گی کہ وہ حق اور سچ ہے۔ تو اگر ایسا ہو سکتا ہے تو حضرت جبریل کے لیے کیا مشکل، جس کو اللہ نے قوت دی کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پورا سوا پارے والی صورت وہ 1.5 منٹ میں منتقل فرما دے۔ اور اس کے ساتھ پھر دوسرا عجوبہ یہ کہ وہ حضرت کو یاد بھی ہو جائے، واہ، وہ حضرت کو یاد بھی ہو جائے۔ حفاظ جب یاد کرتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ کتنا وقت لگتا ہے سوا پارہ کے یاد کرنے میں۔ وہ جو حافظ بھی ہوتا ہے، وہ جو دہراتا ہے تو اس کا وقت لگتا ہے، اور اگر وہ اثر نو یاد کر رہا ہو، اللہ اکبر، کتنا وقت اس میں لگے۔ لیکن یہ عجوبہ ہوتا تھا کہ جیسے حضرت جبریل وحی کے منتقل کرنے سے فارغ ہو جاتے، تو ایسے ہی ہمارے عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چاہے جتنی لمبی صورت ہو یا مختصر صورت ہو، وہ حضرت کو یاد ہو جاتی، اور ایسی یاد ہو جاتی کہ زندگی بھر اس میں پھر لا تبدیل لکلمات اللہ، لا مبدل لکلماتہ، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں، اور پڑھتے جا رہے ہیں، ان کی تشریح کرتے جا رہے ہیں، اور نمازوں میں بھی اس کی تلاوت ہو رہی ہے، اور مختلف قسم کے مجموعوں میں اس کو سنایا بھی جا رہا ہے،
اور اللہ پاک کے ذات علی کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور جی اس کی تشریح اور بیان وہ ہمارے عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرماتے۔ تو یہ جو آیتیں پڑھی گئی سورۃ انعام کی، جس کے ساتھ 70,000 فرشتے اترے، اور منٹوں میں حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ میں راستے میں تھی اور منٹوں میں وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل بھی ہوئی، اور یہ سوا پارہ ہمارے عظیم نبی کو یاد بھی ہوا۔ اور چونکہ یہ مکہ مکرمہ میں ہے اور بالکل تقریباً ابتدائی صورتوں میں ہے، اور جیسے گزشتہ جمعے کو عرض کیا تھا کہ مکہ مکرمہ والوں کی بڑی بیماری شرک میں مبتلا ہونا، مشرک ہونا، جس کو قرآن کریم نے اتنی مختلف تعبیرات سے اس مضمون کو سمجھایا ہے۔ اور یہ بس قرآن ہی کا کمال ہے، اس میں اگر غور کیا جائے، اس میں غور کریں، غور کرنا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب ہم نے اتاری تاکہ ان آیتوں میں تدبر کیا جائے، اور آیتوں میں تدبر نہ کرنے والے اور اس میں سوچ بچار نہ کرنے والے اور اس پر اپنی قوت نہ لگائیں۔ 3 جگہ پر قرآن کریم میں بڑی عجیب قسم کی جھڑکیاں اور ان کو دھمکیاں دی گئی، اور ان کو کوسا گیا کہ یہ کیسی کمعقل مخلوق ہے، یہ کیسے لوگ ہیں، ایسی عظیم کتاب اور اس میں یہ تدبر نہ کریں۔ افلا يتدبرون القرآن افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، یہ افلا يتدبرون القرآن، قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ان لفظوں کے ساتھ یہ سورۃ نساء میں بھی اور سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی، اور وہاں تو یہ ہے افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں کو تالے لگ گئے؟ یا اللہ، اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ دلوں کو بھی تالے لگتے ہیں، اور جب وہ تالے لگ جاتے ہیں تو عین شرک جس کی سخت مذمت وارد ہوئی اور جس پر اللہ پاک نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا، گزشتہ جمعہ کو وہ آیتیں آئیں آپ کے سامنے کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اسْمًا عَظِيمًا، مشرک اللہ پر بڑا جھوٹ باندھتا ہے، بڑا گناہگار ہے، بے ایمان۔ جب یہ شرکیہ نعرے لگاتا ہے، شرکیہ مجالس منعقد کرتا ہے، یہ چل رہا ہوتا ہے، اور اس کا تصور یہ ہے کہ میں جو ماتم کر رہا ہوں حضرت حسین دیکھ رہے ہیں اور وہ خوش ہو رہے ہیں، اور وہ نفع اور ضرر کے مالک ہیں، اور جب میں یہ کہتا ہوں یا علی مدد، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سنتے ہیں اور میرے نفع اور نقصان پر وہ قدرت رکھتے ہیں، اس لیے میں یہ پکار رہا ہوں۔
اور اس لیے ان کو خوش کرنے کے لیے میں یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں. یہ وہ تصورات ہیں جو انتہائی گندے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو افتراء عظیم سے تعبیر کر رہے ہیں. اور کبھی فرما رہے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. اللہ کے ساتھ کوئی بھی شرک کرنے والا ہو، عجیب بات ہے، کس کو شریک کریں یہ اللہ نے نہیں بتایا، کہ کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کریں. کس کو کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، اس کو اگر اللہ کا شریک قرار دیں تو فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ گمراہ تو ہوا، وہ گمراہ ہوتے 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 نکلا حد پار کر گیا، وہ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہوا. اور بھی آیتیں عرض کی گئی تھی. لیکن جب تالا لگ جاتا ہے دل کو جب تالا لگ جاتا ہے، اللہ بچائے، اور قرآن کریم میں تدبر نہ ہو تو عین شرکیہ مجالس عبادت نظر آتی ہیں. اس پر لگانے میں مزہ آتا ہے، اس کو سیکورٹی مہیا کرنے میں مزہ آتا ہے، اور توبہ کیا سے کیا نہیں ہو جاتا. اللہ بچائے. ہم کسی اور پر رد کرنے کے بجائے اس مجمع کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ کیا وجوہات ہیں کہ جس سے ہم اپنے مجمع کو روک رہے ہیں اس ساری بدبختی سے، کہ اس میں شرک کی بدبو شامل ہے، شرک کی نحوست شامل ہے، اور بری طرح. توبہ. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کیا اس وقت پورے عالم کے انسانوں کو اسلام کا نقشہ کس طرح پیش کیا جا رہا ہوگا. کتنی عجیب بات ہے. اللہ بچائے. اور اس سے خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کے خلاف تھے، ان کو کتنی تکلیف. قیامت میں جب اللہ پاک سب کو اکٹھا کر دیں گے تو فرمائیں گے مکانکم انتم و شرکاؤکم، اپنی اپنی جگہ پر تم اور تمہارے شرکاء جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک کیا، وہ بھی کھڑے ہو جائیں. لیکن اس کریم رب کا کرم یہ ہے کہ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ان اہل حق، دینداروں، متقی اللہ والے جنہوں نے ہمیشہ شرک کے بیزاری پر محنت کی، ان کو الگ کھڑا کیا جائے گا. اور جن بدبختوں نے ان کو پکارا تھا ان کو الگ کھڑا کیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد جب پوچھ ہوگی کہ کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ ہمیں پکارو اور ہمیں آوازیں دو غائبانہ، اور ہمیں حاضر ناظر سمجھو، اور ہمیں غیب کا جاننے والا سمجھو، اور ہمیں حاجت روا سمجھو، اور ہمیں مشکل کشا سمجھو. وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون. بدبختو، تم نے تو ہماری عبادت ہی نہیں کی. ہم نے نہ کہا نہ تم نے کی، نہ ہم تک پہنچی، نہ تم ہماری عبادت بالکل قطعا نہیں. ما کنتم ایانا تعبدون. یہ کہیں گے ہم نے تو کی تھی. یہ ویڈیو موجود ہے، ان روڈوں پہ کی، ان مجالس میں کی، اس جگہ کی، اس جگہ کی. تو وہ ارشاد فرمائیں گے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے.
کہ ہم نے کبھی نہ اس کی دعوت دی، نہ اس پر راضی ہوئے اور نہ اس کی طرف بلایا. ہمارا اس حال کا گواہ اللہ ہے. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، جو کچھ آگے بھیجا ہے وہ سارا ظاہر ہو جائے گا. اللہ پاک اپنے فضل سے ہمیں یہاں پر اس عظیم کتاب میں تدبر کی توفیق دے اور یہ دلوں کے تالے کھل جائیں. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها افلم یدبروا القول. یہ تین تعبیرات اللہ نے تدبر نہ کرنے کے سلسلے میں جو جھڑکیاں ہیں اور جو کوسا ہے کہ جی کیسے بدبخت لوگ ہیں، کیوں اس میں غور نہیں کرتے، کیوں اس کو نہیں سوچتے. افلا یتدبرون القرآن اور افلم یدبروا القول. القول یہ قرآن ہے، اس میں تدبر کیوں نہیں کرتے، اس میں غور کیوں نہیں کرتے. یہاں پر ہے قل سیروا فی الارض، زمین میں ذرا پھرو، ثم انظروا، پھر ذرا ایمان کی نگاہ سے دیکھ تو لو، کیف کان عاقبۃ المکذبین. اس توحید کو جھٹلانے والے، اس آخرت کی حقیقت کو جھٹلانے والے، اس کتاب کو جھٹلانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کا کیا برا انجام ہوا، کیسے برباد ہوئے، کیسے تباہ ہوئے. پھر اس صاف عقیدے کو سمجھانے کے لیے انہی مشرکین سے پوچھو کہ لمن ما فی السماوات والارض، ان سے یہ تو پوچھو کہ یہ آسمانوں میں جو کچھ ہے یہ کس کی ملکیت ہے، اس کا اختیار کس کو ہے، اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا اختیار والا کون ہے. یہ کہہ نہیں پائیں گے، لیکن آپ کہہ دو قل اللہ، اللہ ہے، اسی کی ملکیت ہے. آسمانوں پر بھی اس کی چلتی ہے اور آسمانی مخلوق پر بھی، اور زمین کی مخلوق پر بھی اس کی چلتی ہے. تو اللہ ہی کی ملکیت ہے، اسی کا اختیار ہے. اور اس کریم رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا ہے، اس لیے وہ تم پر رحم کر کے اس عظیم مضمون کو سمجھا رہا ہے. اور قیامت میں وہ ضرور تمہیں جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں. جو اپنے آپ کو خسارے پہ ڈالتے ہیں اور اپنے ہی دشمن ہو جاتے ہیں وہ ایمان نہیں لاتے. تو آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کا اختیار صرف ایک اللہ کو. اچھا، زمانوں میں جو کچھ ہے وہ تو ہو گیا مکانوں کے اعتبار سے، دن اور رات. رات کو جو کچھ ظاہر ہوتا ہے یا سکون حاصل کرتے ہیں، اور دن کو جو مختلف قسم کے مشاغل کے لیے ظاہر ہو جاتے ہیں. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات کو جو سکون حاصل کرنے والے اور دن کو مختلف مشاغل کے لیے نکلنے والے، اس پر بھی اختیار اور ان کا حاجت روا اور اس کا مشکل کشا بھی ایک اللہ ہے. وہ اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. اس دور سے پکاروں کو صرف وہی سنتا ہے، اور یہ جتنے مخلوق کے احوال ہے اس سے صرف وہی واقف ہے. چنانچہ کھل کے ان سے کہہ دو اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم. ارے بدبختو،
میں تو کھل کے کہہ رہا ہوں کہ حاجت روا، ولی، مشکل کشا، دور سے غائبانہ پکاروں کو سننے والا، مخلوق کے احوال سے واقف صرف ایک اللہ ہے۔ تو کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا بناؤں، اس کو مشکل کشا بناؤں؟ حالانکہ وہ اللہ آسمانوں کا بنانے والا، زمینوں کا بنانے والا، اور خود اس ذات عالی کی شان یہ ہے کہ وہ کھلاتا ہے اور باقی ساری مخلوق کھاتی ہے۔ وہ کھانے کا محتاج نہیں، ان کو نہیں کھلایا جاتا، اور باقی جتنی مخلوق ہے تو جو کھانا کھائے یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ چاند کا بھی محتاج، وہ سورج کا بھی محتاج، وہ ہل کا بھی محتاج، وہ بیل کا بھی محتاج، وہ پانی کا بھی محتاج۔ وہ کھانا کھائے تو کھانے کے لیے دانتوں کا محتاج، اور جی نگلنے کے لیے زبان کا محتاج، اور اندر جائے تو پیٹ میں وہ ہضم ہو جائے، وہ ہاضمے کی قوت کا محتاج، اور اگر فضلہ نہ نکلے تو وہ بھی بڑی بیماری بن جائے۔ تو اتنے احتیاجوں والا اس کو کیسے حاجت روا کہہ دیا، اس کو کیسے مشکل کشا کہہ دیا؟ وَهُوَ يُطْعِمُ، وہ کھلاتا ہے، وَلَا يُطْعَمُ، اس کو نہیں کھلایا جاتا، وہ کھانے سے پاک، اس کو کسی قسم کی کھانے کی ضرورت نہیں، اور باقی جتنی مخلوق ہے ان کو کھانے کی، پینے کی، اور اس کے ساتھ جتنے لوازمات ہیں اس کا احتیاج ہے۔ لہذا وہ کریم رب جو کھانے کا محتاج نہیں، میں تو صرف اسی کو پکاروں گا، اس کی عبادت کروں گا۔ انی امرت ان اکون اول من اسلم، مجھے تو اس کا یہ حکم ہے کہ میں سب سے پہلے اس پر ایمان لاؤں، اور اس میں مجھے کوئی تردد نہ رہے، اور مجھے اس کا حکم ہے کہ ذرا بر کسی طرح شرک کی تائید نہیں ہونی چاہیے اور مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے یہ خوف ہے کہ اگر کہیں اس میں نے کچھ لچک دکھا دی اور کوئی تمہاری ساتھ نرمی کی تو میں اپنے رب کا نافرمان ہو کر کے بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ بڑا پیارا انداز ہے اس عظیم کتاب کا، اس میں تدبر کی ضرورت ہے، اس میں تفکر کی ضرورت ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، عقل سے کام لینے والوں کے لیے اس میں آیتیں ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، جو فکر رکھتے ہیں۔ فکر عجیب چیز ہے، فکر عجیب چیز ہے۔ غافل نہ بنے، دیکھنے میں، بولنے میں، سننے میں، چلنے میں، نعمتوں کے استعمال میں، ارد گرد کی فضا میں فکر مند ہو جاؤ، بے فکرے نہ بننا۔ جو بے فکر ہوتا ہے اس کو قرآن کریم کی اصطلاح میں کہتے ہیں غافل۔ یہ غافل ہے، کھا رہا ہے سوچتا نہیں، غافل ہو کے کھا رہا ہے، غافل ہو کے سو رہا ہے، غافل ہو کے چل رہا ہے، غافل ہو کے پہن رہا ہے، غفلت میں ہے۔ توبہ 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 توبہ، یہ غفلت بہت بڑی بیماری ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، قرآن کریم میں سورۃ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ قوم جو یہ غافل ہے،
غفلت میں ان کی صبح، غفلت میں ان کی شام، غفلت میں ان کی جوانی، غفلت میں ان کا بڑھاپا، غفلت میں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جی رہے ہیں، اور بالکل اس پر توجہ ہی نہیں ہے، اس پر غور نہیں کرتے کہ کس نے بنایا، کیوں بنایا، کہاں جا رہے ہیں، کتنا کمایا، کتنا ضائع کر گئے، دن کو کیسے قیمتی بنا لیا، رات کو کیسے قیمتی بنا لیا، کیا بولا، کیا کھایا، اس سب پر غور کرنا، سوچنا، اپنا محاسبہ کرنا. یہ نہ کرنے والے غافل آپ اس عظیم کتاب کو سنا کر، سورۃ یاسین کو سنا کر لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ آپ بیدار کر لو، آپ آگاہ کر لو، آپ غفلت سے جگا لو اس قوم کو ما انذر آباؤہم، جن کے باپ دادے بھی غافل چلے آ رہے ہیں، اور وہ غفلت میں ان کی صدیاں گزر گئی اور انہوں نے ان حقیقتوں کو نہیں سمجھا، اور اللہ کے غیر کے سامنے جھکے اور اللہ کے غیر کو پکارا اور اللہ کے غیر کی عبادت میں لگے، اور وہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول. سبحان اللہ، توبہ. عذاب کی بات ان پر ثابت ہو گئی لیکن یہ نادان سمجھتے نہیں. اللہ بچائے. تو قرآن کریم اس طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ اس میں غور کرو، اس میں فکر کرو، عقل سے کام لو. اتنی جگہ پر ہے ان فی ذالک الآیات، پہلے ذکر کر کے پھر ان فی ذالک الآیات لقوم یعقلون، ان فی ذالک الآیات لقوم یتفکرون. تفکر، تدبر، غور، سوچ، اس باطن کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے. یہ اندر کا رخ تبدیل ہو جائے نا، اور اندر کی سوچ تبدیل ہو جائے، سبحان اللہ، یہ آدمی کو لگ جائے نا اندر کی، یہ پھر ظاہر کو بھی تبدیل کرتا ہے، یہ کردار کو بھی تبدیل کرتا ہے، یہ پھر زندگی کو تبدیل کرتا ہے، اور وہ نیکیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں اور وہ شکل بنتی ہے. سبحان اللہ، لوگ حیران رہ جاتے ہیں، واہ ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے سچے، ایسے پختہ، اتنے عالی کردار کے، یہ کتنا اچھا باپ، یہ کتنا اچھا بیٹا، یہ کتنا اچھا بھائی، یہ کیسے اچھا شوہر، یہ کتنی اچھی بیوی. سبحان اللہ. یہ اچھائی جب وہ اندرون کا وہ فکر اور وہ تعقل جس کی طرف قرآن متوجہ کر رہا ہے، اور وہ تفکر وہ بیدار ہو جاتا ہے، تو پھر واقعتاً ظاہری بھی جو ہماری ترتیبیں ہیں اس میں انشاءاللہ قدم قدم پر توحید نظر آئے گا، آخرت کا استحضار نظر آئے گا، شرک کے مجالس کی گن ہم محسوس کریں گے، اس سے بچنے پر اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور اس نحوست سے ملک پاک ہو جائے اس کے لیے دعائیں کریں گے اور نیک تدبیروں میں لگیں گے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اکابر خانہ جنگی کی طرف نہیں جاتے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ جو برسر اقتدار طبقہ ہے ان کی دماغ کی خرابی ہے. اللہ کرے کہ ان کا دماغ ٹھیک ہو جائے اور وہ ان لغویات میں لگنے کے بجائے انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو زندہ کیا اور اس سوچ کو زندہ کیا، مقابلے پہ آئے، اور الحمدللہ انہوں نے ایک سبق پھر تازہ کیا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو
کربلا والوں کے حقیقی نائبین ہیں، ان کے عمل بتا رہا ہے، ان کے نعرے نہیں بتا رہا، ان کا عمل بتا رہا ہے، ان کی زندگی بتا رہی ہے کہ کیسے ایمان ہوتا ہے، کس طرح جمنا ہوتا ہے، کس انداز کی قربانیاں ہوتی ہیں۔ اور الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، اس دین نے اور اس کتاب نے، اس میں تدبر و تفکر نے ایسے رجال کار مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں تیار کیے ہیں، اور اب بھی یہ زندہ جاوید کتاب ہے، یہ تیار کرتا رہے گا۔ جتنا ہمارا اس کتاب سے مناسبت ہو اور اس میں تدبر و تفکر ہو تو ہم پر راستے بھی کھلیں گے، ہدایت بھی ملے گی، ضلال بعید سے بھی بچیں گے، افتراء عظیم سے بھی بچیں گے، اور اللہ پاک کے ذات عالی کے ساتھ محبت بھی بڑھے گی، دعا کی قوت بھی ملے گی، اعمال میں بھی جان طاقت آئے گی۔ اللہ پاک اپنے فضل سے ہمیں ایسا بنائے جس طرح وہ چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔